برائے خصوصی امام زمانہ بلند تر صلوات مومن فاتح کے مرحوم سید محمد اظہر زیدی والسید سعید احمد زیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات مالک ہمارے لیے بھی باقی محمد و آل محمد سفر آخرت کو آسان فرمائے اور باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. کلام میں تلاوت کی گئی آیت کا آخری حصہ تحریک فوج پر یاد ہے. ظاہر ہے کہ ہماری ثقافت ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے کہ جب کسی سے تعزیت کرنا ہو تو عام طور پر آیت کے اس ٹکڑے کو تلاوت کیا جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے. اسی کا ایک عنوان ہے کلمہ استرجاع. یعنی استرجاع کا مطلب ہی ہے عربی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ باب استفعال ہے، اور جو استفعال ہوتا ہے اس کے اندر کسی نہ کسی فعل کو طلب کیا جاتا ہے. جیسا کہ استعفا تو ایک طرح سے معذرت طلب کی جاتی ہے کہ میں یہ کام اب مزید کر نہیں پاؤں گا. اسی طرح سے استغفار تو اس کے اندر مغفرت طلب کی جاتی ہے کہ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں طالب مغفرت. اس کے لیے عربی زبان میں ایک باب ہے جس کا نام ہے باب استفعال. یہ جتنے الف سے تین کے آپ کو عام طور پر آپ کو نظر آتے ہیں ان سب کا ایک طلب کا مطلب موجود ہوتا ہے. استرجاع کا بھی مطلب ہوتا ہے رجوع کو طلب کرنا، یعنی پروردگار کی بارگاہ میں ہم پلٹ کر جا رہے ہیں تو اس رجوع کو طلب کرنا کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آمادہ ہیں، ہم آمادہ ہو رہے ہیں اس آمادگی کے پروسیس میں. اسی لیے آپ دیکھیں گے استرجاع اس کا روٹ ورڈ ہے رجعہ،
اسی رجعہ سے نکلا ہے راجع اور اسی کی جمع ہے راجعون کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ ہم سب خود اللہ ہی کے لیے اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت تجزیہ مفسرین نے کیا اور واعظین نے بھی کیا، مقررین نے بھی کیا کہ اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ گرامیٹیکلی ہر زبان میں ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ہوتے ہیں جن کو معلوم کہا جاتا ہے اور بعض کو مجہول کہا جاتا ہے، ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کے بعد ایسے جملے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سبجیکٹ کو ظاہر کیا جاتا ہے، بعض کے اندر سبجیکٹ کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ تو اگر سبجیکٹ کو ظاہر کر دیا جائے تو وہ ایکٹیو وائس ہو جائے گا، سبجیکٹ کو ظاہر نہ کیا جائے تو وہ پیسو وائس ہو جائے گا۔ اسی کے لیے جو اردو اور عربی میں اور فارسی کے اندر جو اصطلاح ہے ایکٹیو وائس ہے تو اس کو معلوم کہا جاتا ہے، صیغہ معلوم، اور اگر پیسو وائس ہے تو صیغہ مجہول کہا جاتا ہے، یعنی اس کا سبجیکٹ مخفی رکھا گیا ہے، کئی مرتبہ معلوم ہوتا ہے جملے کے اندر اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم نے جب انسان کے وقت آخر پلٹنے کی بات کی ہے تو اس کے مختلف مناظر قرآن مجید کے اندر ہم کو نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو اس دنیا سے جا رہا ہے اور جانے کے لیے تیار نہیں ہے، جب وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کیفیت کیا ہے؟ وہ رجوع کو طلب کرتا ہے، مگر کس کے لیے؟ وہ کہتا ہے کہ مالک مجھے دنیا میں پلٹا، یعنی پلٹایا جا رہا ہے اسے خدا کی بات ہے، لیکن وہ خدا سے یہ کہتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ وقت آخر کہتے ہیں رب ارجعون، اے مالک تمہیں دنیا میں پلٹا ہے، ارے تمہارا آخرت کی طرف پلٹنے کا وقت آ گیا ہے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ رب ارجعون کہ مالک تمہیں اس دنیا میں واپس پلٹا دے۔ کیوں پلٹا دے؟ اس لیے پچھتاوا سال ریگریٹ لعلی اعمل صالحا کہ شاید میں دنیا میں پلٹنے کے بعد اب جا کر عمل صالح کو انجام دے دوں۔ یہ پچھتاوا ہے کہ جو اب تک کیا وہ تو ایسا نہیں ہے کہ جسے لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچا جا سکے، لیکن انسان پچھتا رہا ہے اور جب وقت آخر وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے تو پھر سارے عذاب کے مراحل ہیں تو اس موقع پر وہ حسرت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ رب مالک مجھے اس دنیا میں پلٹا دے، ابھی میں آمادہ نہیں ہوں تیری طرف پلٹ کر آ سکوں۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ بھی باتیں ہیں تو یہ کر رہا ہے، اگر ابھی بھی ہم اس کو واپس پلٹا دیں تو پلٹنے کے بعد بھی اس کا کرنا کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے کئی مرتبہ ایسا ہو چکا کہ بیمار ہوا تو اس وقت بھی یہی فریاد تھی کہ مالک صحیح ہو گیا تو اب ٹھیک ہو جاؤں گا، اچھا ہو جاؤں گا، جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی صحت مند ہو جائے گی، کچھ ہمارے سالے انجام دوں گا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بیماری کی بات ٹھیک ہو گیا مگر ٹھیک ہونے کے بعد بھی جسم سے اس کا ٹھیک ہوا، روح سے ٹھیک نہیں، اسے کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ برادران عزیز انصافاً ہلکا سا بخار انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے بہت کافی ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے ایک ہلکا سا بخار اگر آ جائے تو انسان واقعاً انسان بن جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ اس بخار کے برطرف ہونے کے بعد کون سا خدا اور کیسا ہوتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے تو پروردگار عالم کے ارشاد فرماتا ہے کہ اذا رکبوا فی الفلک، سورہ العنکبوت کے بالکل اختتام پر آپ کو ملے گا، جب یہ لوگ سوار ہوتے ہیں کشتی پر، سواری پر، جب یہ سوار ہوتے ہیں تو پھر ان کا خدا سے دعا لگانا ذرا دیتے ہیں، کیسا کہ مثل بے نظیر مناجات کا سلسلہ ہے جو الفاظ جن کی زبان سے ادا ہوتے ہیں کہ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جب یہ کشتی پر سوار ہونا، کشتی ہے آپ اس کو پھیلا دیجیے ہوائی جہاز میں، گاڑی میں، اسکوٹر میں، جب یہ سوار ہوتے ہیں تو پھر اس وقت ان کو دیکھو کہ یہ کس طرح خدا سے مناجات کرتے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، انتہائی خلوص کے ساتھ خدا کو پکارنا۔ فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، اور جیسے ان کو ہم نے خشکی پر اتارا، منزل مقصود پر پہنچے، ساحل نظر آیا تو پھر خوشی کے وہ شادیانے کہ جس کے بعد کون سا خدا اور کیسا خدا۔ خوش ہونا فطری ہے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے، مگر اس خوشی کے دوران خدا کو فراموش کر دینا یہ احسان فراموشی ہے۔ درود بھیجیے گا محمد اور برادران عزیز، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ خاص طور پر میں اپنے نوجوان دوستوں ہی کو مخاطب کرتا ہوں، آج بھی میرے مخاطب وہی ہے کہ وہ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ پروردگار عالم
سے یہ شکوہ، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہم خدا سے یہ کہیں کہ مالک جب ایسا ہے تو تو اس بیمار کو اچھا کیوں کرتا ہے، اس بیمار کو بیمار ہی رہنے دے تاکہ تیری یاد کا مستقبل کرے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے انسان ترقی کرے کہ بیماری میں بھی خدا کو یاد رکھے اور صحت میں بھی خدا کو یاد رکھے، غربت میں بھی خدا کو یاد رکھے اور امانت میں بھی خدا کو یاد رکھے۔ بڑھاپے میں تو خدا کو یاد رکھے گا ہی، مگر جوانی میں بھی خدا کو یاد رکھے۔ اپنا اور فرمائیے کہ پروردگار تو انسان کو مختلف مدارس سے گزارتے تو پرفیکشن کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ ذرا یہ اگر ان تمام تر باتوں کو ہم سمجھ لیں تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات کو معلوم اور مجھول کی طرف مجھے واپس جانا ہے، لیکن ذرا سا اس بات کو میں مکمل کر لوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مناجات جو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید قیامت تک کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے خدا سے کی، کتنی خوبصورت مناجات کہ جس میں سارا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے، مبلغ کا جو ہیسٹ ہوتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کہا کہ مالک یہ جو تو نے فرعون کو اتنی ڈھیل دی ہے اس کی وجہ سے یہ پٹری سے اتر جاتا ہے۔ الفاظ لے رہے ہیں، آپ مجھے یہ مت مطالبہ کیجیے گا یہ پٹری کا لفظ انہوں نے کہاں استعمال کیا، اس زمانے میں تو ریل ایجاد ہی نہیں تھی، محاورت پر عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک کہ تو نے اتنا اسے نوازا ہوا ہے کہ نہ کھانے کی کوئی پرابلم ہے، نہ پانی کا کوئی مسئلہ ہے، نوکر چاکر خادم یہ سب تمہارے یہ سب کچھ نہیں، صرف اتنا ایک کام کرتے ہو کا پانی بند کر، اس کا یہ جو آب و دانہ ہے اس پر پابندی لگا دی۔ اے مالک اگر تو نے یہ پابندی لگا دی تو ہوگا یہ کہ یہ فرعون انسان بنتا ہے، پھر اس کے بعد رب اعلیٰ ہونے کا جو دعویٰ ہے اس سے وہ دستبردار ہوتا ہے، وہ جو خدائی کا دعویٰ ہے وہ خود بخود وہ نشہ اس کے ہرن ہو جائے گا۔ مالک بس اتنا کر دے کہ اس کی روٹی پانی اس کے اوپر پابندی لگا، 3 دن تک اس کو کھانا نہ ملے، 2 دن تک اسے پانی نہ ملے تو وہ انسان بن جائے گا۔ تو پروردگار عالم نے جو جواب دیا ہے وہ یاد رکھنے کے بعد خدا متعال نے جواب دیا موسیٰ اگر وہ اپنا بندہ ہونا بھول چکا ہے تو کیا میں اپنا رب ہونا بھول چکا محمد اگر وہ اپنا اب ہونا بھول گیا تو کیا میں اپنا رب ہونا بھول جاؤں؟ یہ نہیں ہوگا۔ ہاں درمیان میں کچھ جھٹکے ایسے آتے ہیں کہ جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان بیدار ہوتا ہے، اس بیداری کے لیے جھٹکے دیے جاتے ہیں کہ پروردگار عالم نے امتحان کا فلسفہ یہی بیان کیا ہے۔ اب آئیے واپس میں نے گزارش کی کہ ایک تو وہ بندہ ہے کہ جو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے، یہ تو کچھ اعمال ہی کا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے مالک وہاں نہیں پلٹنا، وہاں جب پلٹنے کا بھی وقت آ جائے تو یہاں پلٹنا، ہم دنیا میں واپس پلٹنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، مالک ہمیں پلٹا دے لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں عمل صالح انجام دے لوں کل۔ پروردگار کو اس پر بھی تبصرہ ہے کہ ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائل، یہ باتیں کر رہا ہے اگر پلٹا بھی دیں گے تو ہونا کچھ نہیں ہے، اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں۔ ہم جانتے ہیں اس سے پہلے بہت سے موقع اسے ملے، اس نے ان موقعوں کو ابیوز کیا ہے، مس یوز کیا ہے، ایز اے رزلٹ پلٹانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک اور موقع مل جائے گا سورہ منافقون، وہاں پر پروردگار عالم نے کہا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ یہ آپ ذرا قرآن مجید کا انداز دیکھیے، قرآن مجید ان معاملات میں کوئی تکلف نہیں کرتا، واضح طور پر انفقوا خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ یعنی اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ تم نے جو کمایا ہے وہ تمہاری کلاکاری ہے تو پھر رکھو اپنا مال اپنے پاس، قارون کی طرح تم بھی تسو کہ تمہارا مال بھی تسا ہے، پروردگار تمہارے مال کا محتاج ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مال تمہارا ہے تو تم نے کمایا ہے تو تم جانو تمہارا مال جانے، ہم تو اس رزق میں سے مطالبہ کر رہے ہیں جو ہم ہی نے تم کو دیا، ہم ہی نے تم کو دیا ہے، اس میں سے تم پروردگار کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہو یہ تمہارا حوصلہ۔ اب دیکھیے برادران عزیز کے ایک اور مقام پر، اس آیت کو بھی میں بھی مکمل کرتا ہوں، لیکن ایک اور مقام پر غالباً سورہ نحل میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ پلٹا کیوں نہیں دیتے، یہ پلٹا کیوں نہیں دیتے جو ہم نے
رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن کو ہم نے زیادہ دی ہے وہ پلٹا کیوں نہیں دیتے؟ یہ ہمارا ذرا غور فرمائیے کہ یہ پلٹانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مطلب یہ ہوا کہ تمہارا تھا ہی نہیں، آج کسی اور کا، ہم نے تمہیں امین بنایا۔ یہ انفاق کا مطالبہ نہیں ہے، تمہارے امانتدار ہونے کا تقاضا ہے۔ کیا بات خود دیجیے گا محمد والا الذین فضلوا، رات دی رزق ہے علامہ ملکت ایمان، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ الذین ما نافیہ ہے، الذین وہ لوگ فضلوا کہ جن کو زیادہ دیا کہ رات دی پلٹا کیوں نہیں دیتے؟ رد کرنا یعنی پلٹا دیتے، رزق ہے ان کے رزق کو وہ پلٹا کیوں نہیں دیتے؟ علامہ ملکت ایمان ہو کہ جو ان سے ماتحت ہے، جو ان کے نیچے ہیں، ان تک وہ پلٹا کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے غور فرمایا؟ اب اس آیت کو مکمل سنیے گا، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تو کچھ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے خرچ کر دو۔ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ خرچ کر دو، پھر وقت آئے گا تم خرچ نہیں کرنا۔ انفقوا خرچ کر دو، مما رزقناکم اس میں سے خرچ کر دو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے خرچ کر دو کہ موت کے افریت کے پنجے آ کر تمہیں دبوش ویقول، تو اس وقت تم کہو کہ رب پہ ہے ہمارے پروردگار، لولا اخرتنی الی اجل قریب، از اٹ پاسبل؟ مالک کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں مہلت کا پیریڈ مل جائے، کچھ گریس، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے واپس پلٹا دے؟ رب لولا اخرتنی، مالک ایسا کیوں نہیں کرتا کہ تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں اتنا موقع پا جاؤں کہ کچھ تیری بارگاہ میں صدقہ کر دوں اور صالحین میں شامل ہوں۔ آپ دیکھیں یہ سارے پچھتاوے ہیں، ان کے مقابلے میں خدا ان کا تذکرہ کرتا ہے، ان کا تذکرہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کو ذرا لنک کیجیے اس کے ساتھ، وہ جو آیا ہے آخر سورہ فجر کہ جس میں پروردگار عالم کیا کہتے ہیں، یہ جو افراد ہیں وہ خود کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور وہاں خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے بندوں سے خطاب کرتے ہیں، یہ سورہ فجر کی بات ہے، آخری آیت جس میں نفس مطمئنہ کا تذکرہ ہے۔ پلٹ کر جانے کے لیے کون تیار ہے؟ کہ نفس مضطربہ، جس نفس میں اضطراب ہوگا وہ نفس مضطربہ جانے کو کیوں تیار ہے؟ جانے کے لیے تو وہ تیار ہوگا جسے اطمینان، اور جہاں اطمینان ہوتا ہے اسی نفس مطمئنہ کا ہے، اور جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے اسے پروردگار خطاب اس طرح سے کرتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، غور کیجیے، اے اطمینان کرنے والے نفس، ارجعی، تو پلٹ آ، تو پلٹ آ، تو پلٹ آ، تو خود پلٹ آ، یعنی جو تو اب تک کہتا تھا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وہ وقت آ گیا، تو پلٹ آ، تجھے پلٹانے کی ضرورت نہیں، اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تجھے زبردستی پلٹایا جائے، کان سے پکڑ کر تجھے نہیں پلٹایا جائے، یعنی پلٹ کر آنے کا فاعل تو خود ہے۔ اور توجہ کیجئے گا، یہ صیغہ معلوم، یہ ایسے وائس کہ ارجعی، تو پلٹ، ضرورت نہیں ہے کہ تجھے زبردستی پلٹایا جائے، جب پلٹایا جائے گا تب تو یہ خود فاعل نہ ہوا، پھر تو یہ مفعول ہو گیا، پھر تو یہ آبجیکٹ ہوا، تو پھر سبجیکٹ کون ہے؟ اس کو تو مخفی رکھا جاتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، سورہ یاسین، اس کے اختتام پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے پیسو وائس کہ جہاں پروردگار کا جواب برکت ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، اسی کے ہاتھ اور اسی کے قبضے میں ہے ملکوت کل شیء، کل اقتدار اسی کا، وإلیہ، اور اس کی بارگاہ میں ترجعون، تمہیں پلٹا دیا ہے، یعنی تم سے اتنی شرافت کی توقع نہیں ہے کہ تم سے کہا جائے کہ پلٹو تو تم پلٹنے کے لیے تیار ہو، تم تو یہی کہو کہ مالک نہیں آنا چاہتے، ہمیں دنیا میں پلٹاتے ہیں، مگر تم نہ بھی پلٹنا چاہو تو تم فاعل نہ بنو، تو تمہیں مفعول بن کر پلٹا دیا ہے، پھر ہمارے فرشتے تمہیں کان سے پکڑ کر پلٹا دیتے ہیں، تو پھر وہ پلٹانے والے ہیں، اور تم کو پلٹایا جا رہا ہے، تم خود سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہو،
مگر ایک وہ ہے کہ جس کا نفس اتنا مطمئن ہے کہ اسے زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے میرے بندے تو خود منتظر تھا ارجعی تو پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ راضیت مرضیہ تو اپنے رب سے راضی تیرا رب تجھ سے راضی. درود بھیجیے محمد والے. وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. داخل ہو جا میرے بندگان خاص تیرے مشتاق تجھے اپنی باہوں میں بھرنے کے لیے میری جنت تیری منتظر ہے تجھے آغوش میں لینے کے لیے تو آ جا. راضیتم مرضیہ نفس مطمئنہ. کب؟ جب وہ راضیتم مرضیہ کی منزل پر. پھر اس کے بعد استقبال پروردگار کی طرف سے کیسا ہے؟ بدخلی فی عبادی بدخلی جنتی. میں منزل مسائل سے کچھ دور ہوں مگر ذرا اس کو ریلیٹ کریں ان تمام تر مکالموں کے ساتھ جو آپ سنا کرتے ہیں آل محمد کے واقعات جو آپ سنتے ہیں. یہ جناب سیدنا نے کہا بابا مولا کائنات نے کہا میرے بھائی آ گئے حمزہ آ گئے جعفر آ گئے. کیا جناب سکینہ کہتے ہیں میں بابا کو خواب میں دیکھا وہ مجھے بلا رہا. ان تمام تر مکالموں کو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي میرے بندگان خاص ان میں داخل ہو جائے وہ تجھے لینے کے لیے آئے گے اور تو اس شان سے آئے گا کہ تیرے استقبال کے لیے کچھ لوگ پہلے سے موجود ہوں گے تیرے استقبال کے لیے. یہ نفس مطمئنہ کی منزل اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ سورہ فجر جو ہے اسے سورہ حسین یہ امام حسین کے نام اس سورہ کا نام رکھا ہے. ایک سورہ کا نام تو سورہ فجر ہے مگر دوسرا جو نام ہے جو ہمارے یہاں بھی بدقسمتی سے اتنا معروف نہیں ہے وہ سورہ حسین جیسے کہ نفس مطمئنہ کا تذکرہ ہے مگر تھوڑا سا واپس یہ جو کہا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ آیت شروع ہوتی ہے جب امتحان کرتے ہیں. دیکھیے برادران عزیز ایک ایسا نفس ہے کہ جو امتحان کی بھٹی تپایا جاتا ہے تو پھر اس اطمینان کا مطلب کیا یعنی اس اطمینان کا مطلب کیا کہ جس میں امتحان ہی نہ ہو. امتحان کس چیز سے ہوتا ہے؟ اگر آپ بچے سے پوچھیں تمہیں پسند کیا اور وہ یہ کہیں کہ مجھے کرکٹ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے آپ اسے بیٹ دلاتے ہیں بال دلاتے ہیں اور اس کے بعد کہیں کھیلو اور دن مکمل ہو جائے تو آپ کہیں گے میں نے اس کا امتحان کیا. امتحان تو نہ ہو گئی انٹرٹینمنٹ یہ تو انجوائمنٹ ہے. آپ اور چیز اگر ایک شخص ہے اسے مٹھائی بہت پسند ہے آپ لے جائیں اس کے سامنے گلاب جامن اور اس کو کھلائیے اور جب وہ کھا لے تو آپ کہیں کہ میں نے تمہارا امتحان اس کا کیا مطلب امتحان انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے کب ہوتا ہے؟ امتحان تو بظاہر ان چیزوں سے ہوتا ہے کہ جو الظاہر ناگوار کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جنہیں باطن نظر میں دیکھا جائے سپرفیشلی دیکھا جائے تو ایسا لگے کہ یہ چیزیں اس کے مزاج کے مطابق اور موافق نہیں ہیں. پھر اس کے بعد اگر اس کا سامنا اسے کرنا پڑے تو کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ امتحان ہوا اب پرفارمنس کو جج کیا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو امتحان کے ساتھ اس طرح سے ڈھال لیتے ہیں کہ وہ امتحان کو بھی انجوائے یہ الگ بات ہے. لیکن ان جنرل اگر آپ بات کریں تو امتحان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. ترقی کے لیے ضروری ضرور مانا جاتا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ امتحان کو عام طور پر پسند کیا جائے نا. ایک شخص ہے اسے سونا اچھا لگتا ہے اس کا امتحان ہے کہ وہ صبح کیسے اٹھے وہ اپنے آپ کو ڈھال لے اس طرح سے کہ فجر کی نماز پر اٹھنا اس کے روٹین بن جائے تو اس نے اپنے آپ کو اخلاق کی اس منزل پر پہنچا دیا کہ جو مطلوب تھی جو یقیناً مرغوب تھی. لیکن یہ کہ انیشلی اگر آپ دیکھیں تو واقعی ایک شخص ہے امتحان کہ وہ اپنی نیند کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس لیے کہ نیند انسان کی خواہش ہے نیند انسان کی طلب ہے نیند انسان کے مزاج کے بہت قریب ہے. اس کو کمپرومائز کر کے پھر اٹھنا اور فجر کی نماز پڑھنا یہ گلاب جامن کھانا بنا ہوا. پھر کہتا ہوں کہ ایک شخص ہے تو وہ اس منزل پر ہے کہ جہاں پر فجر کی نماز کا وہ ایسا فوگر ہوتا ہے نماز شب کا اتنا عادی ہوتا ہے اتنا انجوائے کرنے لگے تو اس نے اپنے آپ کو کسی منزل پر پہنچا. لیکن پہلے مرحلے میں یہ نہیں ہوگا. اب آئیے واپس ذرا سا دیکھیے گا لنبلونکم بشیء من الخوف پروردگار فرماتا ہے
کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے اور تمہارے امتحان لیں گے. جب بھی میں اس آیت کو ڈسکس کرتا ہوں عربی زبان کے حوالے سے اس قاعدے کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اگر غور کیجیے تو اس میں صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے. اس میں لا، یہ جو لام ہے یہ لام تاکید ہے، اور پھر اس کے بعد کے اختتام پر جو آپ کو نون نظر آتا ہے اور اس کے اوپر شد تشدید، یہ نون تاکید ثقیل آ گیا عربی کے اعتبار سے. لا نبلونکم، اس میں لا اور آخر میں نون اور نون کے اوپر تشدید. لنبلونکم صرف اتنا ہوتا ہے، نبلو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے ہم تمہارا امتحان ہے. مگر جب یہ آیا لنبلو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارا یقیناً امتحان ہے. پھر آیا لنبلونکم، ہم تمہارا یقیناً ضرورتاً لازماً، تین تاکید ایک کرنے انٹینسفائی اور شو سرٹینلی دس از گوئنگ ٹو ہیپن بائی آل مینز. یہ ہونے والا ہے. ہم تمہارا امتحان نہیں ہے، تمہیں اچھا لگے تو بھی تمہیں برا لگے تو ہم تمہارا امتحان کریں گے. بشیء من الخوف، کچھ خوف کے ذریعے سے، والجوع بھوک کے ذریعے سے. خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مستقبل کے بارے میں خطرات کا احساس کرے. خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے. انسان باہر جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، نوکری ہے چلی نہ جائے، کاروبار ہے نقصان نہ ہو جائے، یہ سارے خوف. صحت ہے بیماری نہ ہے، زندگی ہے موت ہے. یہ سارے وہ اندیشے، وہ خدشات، وہ خطرات جو مستقبل کے بارے میں اینٹیسپیٹ کیے جاتے ہیں، ان سب کو اگر آپ ایک لفظ سے بیان کریں تو وہ ہے خوف. مجھے آپ بتائیے یہ سارے رسک جتنے بھی ایسوسیٹڈ ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ڈائریکٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ انسان خواہ اپنے پیر پر کلاڑی مارنا چاہتا اور وہ کہیں کہ جب خدا نے یہ کہا ہے کہ خوف سے وہ امتحان لے گا تو ہم خود ہی اپنے لیے خوف کے مقدمات پر آتے ہیں. یہ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. مگر آپ نہ بھی کرتے تو جوانی کس کی رہتی ہے؟ بہرحال اسے ڈھل جاتا ہے. صحت کس کی رہتی ہے؟ بالآخر بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آف اینڈ آن صحت ایک نعمت ہے. ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ اس نعمت کی قدر کرو، اس کو پرولونگ کرو. مگر یہ یاد رکھو کہ بالآخر اس صحت ڈھل جاتی ہے. ایک انسان ہے، وہ جوان ہے تو اس جوانی کو وہ نعمت سمجھے، اس کی حفاظت کرے. مگر وہ یاد رکھے کہ وہ جتنی بھی حفاظت کرے ڈائٹ کے ذریعے، ایکسرسائز کے ذریعے سے، کھانے پینے کے ذریعے سے، مگر بہرحال یہ تمام تر چیزیں ختم ہوں گی. زندگی ہے، زندگی ایک نعمت ہے. کوئی حق نہیں کہ انسان کہے کہ جب مرنا ہی ہے تو آج کیوں جی نہیں. زندگی ایک نعمت ہے. اگر ایک انسان اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کفران نعمت کی. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اگر اس نعمت کا شکر ادا کرے اور اپنی زندگی کی قدر و منزلت کو پہچانے اور اچھی طرح سے اس کو بسر کرے تو وہ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ نہیں ہے. اس نعمت کو زوال ہے، دنیا کو ہی زوال ہے. تو دنیا میں موجود ملنے والی نعمتیں ان کو زوال کیوں کر نہیں ہوگا؟ ان کو زوال تو ہوگا. مگر یہ کس نے ہمیں اور آپ کو حق دے دیا کہ جن نعمتوں کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ زوال پذیر ہے تو انہیں اپنے ہاتھ سے ختم کر دیں؟ یہ ہمیں کوئی حق نہیں. امن و امان ہے. انسان کہے کہ خوف کے ذریعے سے تو خدا امتحان لیتا ہے تو مزہ نہیں آتا، تو امن و امان ہی کا خاتمہ کرتا ہے. کیسے کر تو کوئی نہ کوئی فساد کر دیے تو امن و امان ختم ہوگا. تو خوف آ جائے گا کہ خدا نے امتحان لیا. یہ آپ کے کرنے کی وجہ سے اگر ایسا ہوا تو دوسروں پر تو امتحان ہوگا مگر آپ مجرم ہوں گے. آپ کی وجہ سے اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ امن ختم ہو جائے تو یقیناً دوسروں کا بھی امتحان ہوا کہ بہرحال اس معاشرے کے اندر ایسا ایک مفسد بھی موجود تھا، ایک مجرم بھی موجود تھا. لیکن یہ کہ بہرحال آپ تو مجرم رہے ہیں، آپ تو مفسد ہیں. خدا کی بات ہے اگر امن و امان ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے خامخواہ خراب کیا ہے. صحت ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ خامخواہ بیمار ہو رہی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جوان ہے تو 70 سال کی عمر میں بوڑھا ہونا ہے تو ابھی سے 50-45 سال کی عمر میں ہی کمر جھک جائے اور چہرے پہ جھریاں آ جائیں. کوئی یہ نہیں کہا. پروردگار نے یہ نہیں کہا. اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں. کس نے کہا؟ کس نے کہا کہ دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں؟ اگر دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہ ہوتی
تو پروردگار عالم کبھی یہ نہ کہتا قرآن مجید کے اندر کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے. تمہارا پھر امتحان تھا وہ تو ہم لیں گے، ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم لیں گے، مگر ہم جب امتحان لیں گے تو ہم ہی کو لیں گے. تم کیوں اپنے آپ کو خواہ کسی خطرے میں ڈال کر یہ سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا عائد کردہ کوئی امتحان ہے؟ خدا کا امتحان یہ تھا کہ تمہارے لیے بھوک کو فراہم کیا جائے، فراہم کر دیا. بھوک کا مطلب یہ کہ انسان کا روزگار متاثر ہو گیا، بھوک کا ایک امتحان، قحط آ گیا، بھوک کا ایک امتحان. اب امتحان کے بعد پروردگار عالم دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ کس رویے کے ساتھ میرے سامنے آتا ہے. مجھ سے مناجات کرے، محنت کرے، چاہے اپنا روزگار کو کمانے کے لیے، زیادہ ملے تو ٹھیک، کم ملے تو ٹھیک. اگر مثال کے طور پر کسی کو نوکری نہیں ملتی ہے تو اس کی شاعر شان تو خودکشی کو علاج ہے. یہ کون سا ہے کہ جس کو گلوریفائی کیا جا سکے، جس کو ایڈمائر کیا جا سکے، جس کو اپریشیٹ کیا جا سکے؟ یہ نہیں بنا. میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں، آپ کیا کراچی شہر کے اندر یہ بات کریں؟ بالکل ٹھیک ہے، جو پیسے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزگار کے انتظام کے لیے اپنی خدمات پیش کریں. کیوں ان کا سرمایہ رکھا ہوا ہے؟ کیوں اس کو سرکولیٹ نہیں کرتے؟ کیوں کارخانے نہیں لگاتے؟ کیوں وہ فیکٹریاں نہیں لگاتے؟ لگائیں، ان کو بھی منافع ہو، اور جو روزگار کے متلاشی ہیں ان کو روزگار دیں. بہت اچھا. یہ خود ان کا ایک امتحان ہے کہ جب خدا نے دولت دی ہے تو وہ کس طریقے سے اپنی دولت کا استعمال کرتے ہیں، کہ پروردگار دیکھنا چاہتا ہے. اور اگر ان کے اس سرمایہ کو منجمد کرنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر کوئی منفی اثر آتا ہے، یاد رکھیے گا یہ خود ایک امتحان ہے جس سے وہ ناکام ہوتا ہے. لیکن اب میں دوسرے رخ سے بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی جوان ہے اس کو شاہجہاں نوکری نہیں ملتی، کیا ہے اس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، وہ سی اے ہے، وہ ایم بی اے ہے، وہ اکنامکس کے اندر ایم اے ہے، ایل ایل بی کیا ہوا ہے، نہیں ملتی تو وہ کیا کرے؟ کچھ نہیں کرے، مزدوری کرے. وہ جائے باہر ٹیکسی چلائے، کچھ نہیں کر سکتا، اینٹیں اٹھائے. کچھ نہیں ہو سکتا، وہ جائے کسی لنگر کھانے کے اندر بیٹھے کھانا کھائے. یہ کوئی حق نہیں ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ وہ اپنی جان کو ضائع کرے. اس بات کی تربیت کا فقدان ہے اور یہ بدقسمتی ہے. کاش کہ ہماری قوم صرف اتنا کر لے کہ روزانہ ایک صفحہ قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈالے ترجمے کے ساتھ. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کم سے کم یہ مسائل ہم اپنے معاشرے کے اندر انشاءاللہ نظر نہیں آئے. جب یہ کہا جاتا ہے قرآن کتاب ہدایت ہے، نہج البلاغہ پڑھیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف الفاظ میں پڑھ کر سرسری گزر جانا ظاہر کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کرے گا. اس کا بھی اثر ہے، میں اس کو منکر نہیں. درود بھیجیے. میں کہتا اس بات کا منکر نہیں کہ عربی کے اندر قرآن کو پڑھا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے اپنے اثرات ہیں. اصل زبان ہے کہ جس کو خدا نے نازل کیا ہے. لیکن جس چیز کو آپ پریکٹیکل گائیڈنس کی بات کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے روح کے اوپر ایک اثر کا پیدا ہونا، جس کے بعد ایک تمانیت ڈیولپ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں. مگر جس چیز کو آپ پریکٹیکل گائیڈنس کی بات کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ عملی طور پر ہدایت تو ملے، وہ آپ کو ملے گی اس وقت جب آپ اس کتاب کو کھولیں تو کتاب ہدایت ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ترجمے کو بھی ساتھ کریں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ خدا کیا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم سے بات کرتا ہے. مولا نے ایسے نہیں کہا کہ تم اگر چاہتے ہو خدا سے بات کرو تو نماز پڑھو، اور چاہتے ہو کہ خدا تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو. اگر تم چاہتے ہو خدا سے بات کرنا تو آؤ مسلح پر ڈائریکٹ ڈائری کے پروردگار کے ساتھ، اور اگر چاہتے ہو خدا تم سے بات کرے تو خط تمہارے گھر میں موجود ہے، تم نے اٹھایا. کہیں سے بھی میں اپنے نوجوان دوستوں کو تاکید کر رہا ہوں، کہیں سے بھی آپ اگر کبھی پریشانی کا احساس کریں، ویسے تو انسان کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم کوئی ایک صفحہ ضرور پڑھیں. لیکن اگر کبھی پریشان ہو جائے تو قرآن کو کہاں سے پڑھے؟ کہیں سے بھی پڑھے، بس کھولے اور پڑھنا شروع کر دیں. میں آپ کو اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں اس کو آزما کر دیکھیے، آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کی اسی مشکل پر خدا آپ سے ہم کرا. کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ.
یقین کیجئے کہ آپ ایسا لگے گا کہ آپ کی اسی مشکل کے لیے پروردگار نے یہ سب آپ سے کھلوایا تو خدا آپ سے ہم کرنا. اور یہ دوسرا طریقہ، یہ دونوں طریقے میں کبھی پسند نہیں کرتا، اچھا بھی نہیں لگتا کہ اپنا ذاتی ذکر کیا جائے. میں نے اپنے ٹین ایج کے طریقہ نہج البلاغہ اور قرآن کرنا. اگر آپ کو چاہیے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ خدا آپ سے بات کرے، قرآن کرنا. اور اگر لگتا ہے اور آپ کی خواہش کہ مولا آپ سے گفتگو کرے، نہج البلاغہ. سبحان اللہ. کھولیے نہج البلاغہ، کہیں سے بھی کھولیے اور اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیے. آپ کو لگے گا کہ شاید آپ کی کسی مشکل پر آپ کا مولا آپ سے یہ مردہ کتابیں نہیں ہیں، یہ زندہ کتابیں. کیا کہنے بابا. ان زندہ کتابوں کو زندہ رکھیے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں. کیا بات ہے. واہ واہ. ورنہ سیدھی سی بات ہے، دکھ ہوتا ہے. آل محمد کا ماننے والا کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی ہرٹ ہو جائے، کوئی رشتہ داروں میں کوئی ہرٹ ہو جائے، لیکن پہلے آل محمد کے ماننے والے اور دنیا کی مشکلات سے پریشان ہو کر اس طرح کا کوئی اقدام آخر کر کے ہوتا ہے. مجھے علامہ سید علی نقی صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ بہت زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا، میں کئی مرتبہ مجلسوں کے اندر پڑھا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ آل محمد کے ماننے والے خودکشی کس چیز کا کرتے ہیں؟ خودکشی نام ہے دنیا کی مشکلات کے مقابلے میں فرار. جملہ امتحان دنیا ہے، پروردگار کی طرف سے مسائل اور ابتلا مشکلات، تو ان سے اگر کوئی فرار اختیار کرے تو وہ خودکشی کر رہا ہے. یاد رکھیے کہ فرار وہ اختیار کرے جو فرار کا ماننے والا ہے. فرار کا ماننے والا کبھی فرار اختیار کرے. زندگی قربان کرنے کا مرحلہ ہے، اس کو شہادت کہا جاتا ہے. شہادت ہے، بے شک وہ موقع مرحلہ ہے، مگر اس کے لیے جب وہ موقع آئے تب. ورنہ اسی طرح انسان دنیا سے چلا جائے تو کتنے ہی ایسے عنوانات جن کو شہادت کہا گیا، جن کو حکم شہادت کے عنوان سے پیش کیا گیا. مجھے بتائیے، اسلام تو اس بات کو بھی کہتا ہے کہ حیات جاوید اس کو بھی مل جائے گی. موقع نہیں آیا کہ جس میں ظالم کے مقابلے میں اس طرح سے اپنی جان دے کہ جس کو اس انداز سے قتل فی سبیل اللہ کہا جا سکتا ہے. کچھ لگا دینا ہے خدا کا اطلاق ان کے اوپر کیا جا سکے. علامہ رشید ترابی یہ ترجمہ کیا الذین قتلوا فی سبیل اللہ، یہ کچھ لگا دے رہا ہے خدا. تو اس انداز سے کچھ لگا دے رہا ہے خدا نہ کہا جا سکے. کوئی بات نہیں، پروردگار عالم سے اس کے لیے وسعت رکھتی ہے. نتیجہ ہے شہادت کیا ہے؟ حیات جاوید. کہیے حیات جاوید عنوان شہادت کے ماتحت اس کو بھی ملے کہ جو بعض روایات کے اندر ہے کسی بابا کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پروردگار عالم اسے شہادت کا تاج پہنا. اگر کوئی شخص دریا کے اندر، سمندر کے اندر رکھ ہے، اس کے لیے بھی بات روایت ہے، اس کو بھی شہید کا رتبہ ملے گا، حکمت سے ملحق کیا جائے گا اسے شہداء کے ساتھ. اگر ایک خاتون ڈیلیوری کے دوران انتقال کرتا ہے تو پروردگار عالم کی رحمت جوش پاتی کہ وہ خالق ہے اور اس کی خلقت کا مظہر بن کر یہ خاتون کیا کہنا ہے دنیا سے چلی. اس کار تخلیق میں معاون بنتے ہوئے دنیا سے کیا کہنے. واہ واہ. پروردگار عالم اسے بھی شہداء کے ساتھ ملحق کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک عنوان کو اتنا وسعت رکھتا ہے کہ جو کوئی اور نہیں، فخر الدین رازی نے اس کو اپنی تفسیر کبیر کے اندر درج کیا کہ من مات علی حب آل محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. واہ واہ. جو مر جائے آل محمد کی محبت کو لے کر اس دنیا سے وہ چلا جائے، بظاہر مر گیا مگر اس کے سر پر جو تاج شہادت سجایا جائے گا. آپ نے غور فرمایا. اور اس کے بعد یہ جملہ فقط اتنا ہی نہیں ہے، پیغمبر اکرم سے جو نقل کیا ہے فخر الدین رازی نے، آگے بات کرتے ہیں کہ مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان. جو مر جائے آل محمد کی محبت پر وہ ایمان کے کمال کے ساتھ دنیا سے. کیا کہنے. واہ. مات علی حب آل محمد ماتا مکتوب بین یدی، کہ اگر کوئی مر جائے آل محمد کی محبت کے ساتھ تو پھر اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ مات علی سنت والجماعہ. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا
کہ وہ اہل سنت والجماعت پر واہ 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 اگر آل محمد کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے گئے تو وہ اہل سنت والجماعت پر. اور پھر اس کے بعد برعکس یہ ہے کہ مات علی بغض آل محمد، کہ اگر کوئی بغض آل محمد کے ساتھ اس دنیا سے گیا تو وہ اس انداز سے جائے گا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو. کہ برادران عزیز کے پیغام یہ مباحث ہیں کہ جن کے اوپر غور و فکر کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جو ایسان ثواب کی مجالس ہیں، میں طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب موقع ہوتا ہے کہ ان آیتوں کے اوپر غور و فکر کیا جائے اور اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کیا جائے کہ دیکھیے یہ ہے وہ فلسفی، یہ ہے وہ مقصد جس سے ہم وابستہ ہیں. اور اس وابستگی پر فقط ہمیں ایک ظاہری فخر نہیں ہونا چاہیے، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انٹرنلی انسان اس طرح سے ایوالو ہو کہ وہ نفس مطمئنہ کا کوئی چھوٹا سا مزداق بھی صحیح مگر بن سکے. حسین تو حسین، آل محمد تو آل محمد. دیکھیے آپ کی خدمت میں گزارش کروں، ہم حسین کی بات بھی نہیں کرتے، ہم عباس کی بات بھی نہیں کرتے. مجھے بتائیے وہ جو شہدائے کربلا وہ سب سے سب معصوم نہیں تھے، اور معصوم نہیں تھے، زہیر ابن عین معصوم نہیں تھے، مسلم بن اور سجا معصوم نہیں تھے، حبیب ابن مظاہر معصوم نہیں تھے. مگر اس کے باوجود ذرا دیکھیے کہ ان افراد کا کیا لیول ہے، ان کی گفتگو آتے ہیں، ان کے مکالمے آتے ہیں. عاشور کے دن اگر آپ کو کوئی ہنستا ہوا کربلا میں نظر آ جائے تو آپ کہیں گے بے ادبی تھی. ظاہر ہے کہ اگر کوئی زائر زیارت کے لیے گیا ہے عاشور کے دن اگر وہ ہنستا ہوا آپ کو نظر آ جائے، اب کربلا تو کربلا اپنے وطن کے اندر اگر کوئی ہنستا ہوا نظر آ جائے آپ کہیں گے کیسا شیعہ ہے، یہ کیسا عاشور کے دن ہنس رہا ہے. مگر ایک کچھ ایسے تھے کہ جو عاشور کے دن مسکرا رہے اور ان کا مسکرانا بے ادبی بھی نہیں. یہ کربلا کے شہداء ان میں سے بعض کے بارے میں صراحت کے ساتھ آیا کہ مزاح کرتے برا ہے، مزاح کرتے. اگر کسی نے کہا کہ آج کل بھوک پیاس کے عالم میں ہم ہیں، کچھ دیر کے بعد شہادتیں ہیں اور تم اس موقع پر مزاح کرتے ہو، مسکرا رہے ہو. انہوں نے کہا کہ ہاں کسی سے بھی پوچھ تو یہ جواب ملے گا کہ برائے ایک سنجیدہ انسان ہے وہ بہت کم مسکراتا. مگر بات یہ ہے کہ اب آج کا دن یہی تو دن ہے، یہی تو دن ہے. کچھ دیر کی بات ہے، کوئی قدر ہی تو ہونا ہے. اب دیکھیے جب وہ وقت آیا تو اسپرٹس کہاں پر ہے، تو قدر ہی تو ہونا ہے. پھر اس کے بعد ہے کیا کہ اس کے بعد یہ دنیا ختم اور اس کے بعد جنت، اور جنت کے بعد جنت کی نعمتیں، پروردگار کی رضا اور رضوان، حضور کا چہرہ، آل محمد کی زیارت، یہ سب کچھ ملنے والی ہے. تو مجھے بتاؤ کہ کیا میرا اس موقع پر مسکرانا جسٹیفائڈ ہے؟ یہ عجیب بنتا ہے. وہ جناب مسلم اور جن کا میں ذکر کر رہا تھا، کربلا کے سب سے پہلے شہید ہند تحقیق علامہ سید علی نبی صاحب نے اس کی صراحت شہدائے کربلا ان کی مانے کو بلا رہا کتاب پڑھنے میں. تو مسلم بن اور سجا حملہ اول کے اولا کے موقع پر جب وہ شہید ہو رہے تھے تو مسلم بن اور سجا وہ شخصیت ہے کہ جن کو پیغمبر اکرم کا صحابی ہونے کا شرف حاصل، مولا کائنات کے صحابی، امام حسن کے صحابی اور امام حسین کی ماہیت میں شہید ہوئے. یہی معاملہ جناب حبیب ابن مظاہر کا ہے. دونوں کوفہ سے ہیں اور دونوں کوفہ سے تقریباً ساتھ ساتھ ہیں. اور یہ جناب مسلم بن اور سجا جب شہید ہو رہے تھے تو ضعیف بوڑھا امام کا مجاہد ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بات نہیں کر پا رہے. حسین کا طریقہ کار تو آپ کو معلوم ہے کہ مسلم ہو یا جون غلام حبشی سب کے سرحانے حسین حسینی تحریک نے کوئی توجہ نہیں کی. عباس کے لاشے کے پاس بھی پہنچے، علی اکبر کے لاشے کے پاس بھی پہنچے، جون غلام حبشی کے لاشے کے پاس مسلم بن اور سجا حبیب ابن مظاہر کے دوست ان کے لاشے پر بھی پہنچے. اس وقت حسین نے پیار کیا. حبیب ابن مظاہر کہنے لگے اے مسلم کوئی اور موقع ہوتا تمہارا وقت آخر ہوتا اور کوئی اور موقع ہوتا، کوفہ میں ہم ہوتے، مدینہ میں ہوتے، تو میں تم سے کہتا کہ وصیت کرو اپنے گھر کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، بتاؤ کہ میں کچھ کر سکتا ہوں خدمت تمہاری دنیا سے جانے کے بعد تمہارے گھر کی.
مگر مسلم میں کیا اس لیے کہ یہاں تم جا رہے ہو ہمارے پیچھے پیچھے میں آ رہے تو اب وصیت کے لیے تمہیں کیا کہو کہ تم اپنے بیوی بچوں کے لیے وصیت کرو، گھر کے لیے وصیت کرو، اس لیے موقع ہی نہیں۔ تو اس موقع پر جناب مسلم بن اوسجہ بول نہیں پا رہے، مگر انہوں نے بڑی مشکل سے اشارے سے کہا کہ نہیں حبیب وصیت ہے۔ تو حبیب نے کہا کہ ہاں مسلم، اگر ابھی بھی تم سمجھتے ہو کہ تمہاری کسی وصیت پر میں عمل کر سکتا ہوں، بتاؤ کیا کر سکتا ہوں میں تمہارے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مسلم بن اوسجہ نے نبی پر چہرہ ہی اور پھر بڑی مشکل سے کہا کہ حبیب وصیت ہے، گھر کے لیے نہیں، بیوی بچوں کے لیے نہیں، ہاں تو پھر کس کے لیے؟ یہ شہادت ہوگی بڑی مشکل سے کانپتی ہوئی اشارہ کیا امام حسین اور ایک جملہ اسی کا بھی حاصل مظلوم اے نبی وصیت ہے اپنی اولاد کے لیے نہیں، زہرا کے اس مظلوم لال کے لیے قاتل دونہو حتی تقتل، اے حبیب زہرا کے لال کو طرح مت چھوڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے حسین پر کوئی آن جائے۔ اپنے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، حسین کے لیے وصیت ہے۔ امام نے جب یہ جملہ سنا تو ظاہر ہے کہ آنکھوں میں آنسو تو آنے ہی، اور حبیب ابن مظاہر خوشی سے نہال ہو گئے، کہنے لگے مسلم یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، ارے میرا بچپن کا دوست ہے، کیا میں اپنے حسین کو، اپنے بھائی کو، اپنے رفیق کو، اپنے امام کو چھوڑ سکتا ہوں؟ کہاں یہ ممکن ہے؟ مگر عزیزوں وہ وقت آ گیا جب مسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے اور جوہر سے کچھ پہلے حبیب ابن مظاہر بھی اس دنیا سے گئے، جب یہ سب کے سب چلے گئے اب ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین ابن علی نے وہ فریاد کیوں کی تھی۔ کبھی تو کہتے ہیں حل میں ناصر کینسر ہے کوئی مدد کرنے والا، حل میں کوئی سے جوگی سنا ہے کوئی میرے استغاثے پر لگتا ہے کہنے والا، حل میں داخل یزوکو ان حرم رسول اللہ ہے کوئی حرم رسول کا دفاع کرنے والا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر تو جناب اصغر کی قربانی پیش کی گئی، مگر جب حسین رخصت آخر کے بعد میدان میں آئے ہیں تو اپنے انہی ساتھیوں کو پھر پکارا اور اب اس طرح سے پکارا کہ یا ابطال الصفا ویا فرسان الحجا، اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں، مالکو منادیکم فلا تجیبونی، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ کچھ دیر پہلے کی تو بات ہے کہ میں اشارہ کرتا تھا تم لبیک کہتے ہوئے آتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا کہ میں پکار رہا ہوں اور تم میری ندا پر کوئی جواب نہیں دیتے؟ بعید نہیں ہے کہ مصر کی لاشوں سے آواز آئی ہو، اے مولا سر و تن میں جدائی ہو گئی، اگر زندگی پلٹاتی جائے تو ایک مرتبہ کا کیا ذکر ہے، 70 مرتبہ ہم اپنی جانیں آپ پر فدا کریں۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيام منقلب بار الہ اس قلیل کا وسوخ قبول فرما، مالک کے لباس پر محمد و آل محمد مرحوم کے درگاہ کو بلند، اے مالک مرحوم کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما، اگر ان سے کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہو ان کی مغفرت فرما، پسماندگان کو سب سے جمیل عطا فرما، پسماندگان کو مرحوم کے لیے امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہم سب امتحان کا تو سامنا کرنا ہے، مالک اس امتحان میں ثابت قدمی اور صبر کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ اے مالک کے لباس پر محمد و آل محمد کا ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرما۔ مالک باقی زندگی میں اس سفر کے لیے ذات سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مالک کرونا کی وبا کا مکمل خاتمہ فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں برکت عطا فرما، مالک جو کہ اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، مالک جو اپنے اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولاد کو بہترین رشتے عطا فرما، مالک جن گھروں میں ناچاقی ہے نانازی ہے علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل کر، اے مالک وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی و خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، زمانے کے امام کی تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔
سید محمد اظہر زیدی والسید سعید احمد زیدی اور تمام ارواح مومنین و مومنات شہداء ملت رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبين الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ماتم حسین۔ کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے تھامے، لاش عباس پر شبیر بکا کرتے تھے، ہائے تم بعد ہمارے جاتے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ اس طرح لگتی نہ اکبر کے کلیجے بسنا، اس طرح ہوتی نہ سادات کے خیموں میں پوا، یوں نہ زینب کے سہارے جاتے، یوں نہ زینب کے سہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، گردن شاہ پر یورل میں نہ خنجر جلتا، یوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈھلتا، یوں نہ سر نے دو بسائے جاتے، یوں نہ سر نے دو بسائے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ ہو کے پابند رسن سید سجاد چلے، نہر کو دیکھ کے روتے ہوئے یہ کہنے لگے، سب وطن ساتھ ہمارے جاتے، سب وطن ساتھ ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔
زندان میں یوں ہم کو قضا ساتھ گر ہم بھی تمہارے جاتے ساتھ گر ہم بھی تمہارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليكم يا صديق نبي الرحمة الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا غريب الغراء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا علي بن موسى ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان سيدي عجل الله تعالى فرجا وسهل الله مخرجا وجعلنا من أنصارك وأعوانك جميعا